بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جمعہ کا مبارک دن ہے، تو ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم پوری امت مسلمہ کے لیے ایک رکعت آمیز اجتماعی دعا کریں گے۔ تو آپ سبھی لوگ خاموشی سے اس دعا کو سنیں اور سننے کے ساتھ ساتھ دل ہی دل میں آمین بھی کہیں۔ کیا پتا کس کی آمین سے یہ دعا ہم سب کے حق میں قبول ہو جائے اور ہم سب کی قسمت سنور جائے۔ تو چلیے دعا کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ، تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، تمام شکر تیرے ہی لیے ہے۔ ہم تیری حمد بیان کرنے سے عاجز ہیں، جس طرح تو خود اپنی حمد بیان کرتا ہے۔ اے رب العالمین، اے اللہ، تو ہی خالق ہے، تو ہی مالک ہے، تو ہی رازق ہے، تو ہی شافی ہے، تو ہی مشکل کشا ہے۔ اے اللہ، زمین و آسمان تیرے حکم سے قائم ہے، دلوں کے حال تو ہی جانتا ہے، آنکھوں کے آنسو تو ہی دیکھتا ہے، ٹوٹے دلوں کو جوڑنے والا بھی تو ہی ہے۔ اے اللہ پاک، ہم تیرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے اللہ، اس نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں جس نبی نے ہمیں اندھیروں سے نکالا، جس نبی نے ہمیں صبر سکھایا، جس نبی نے ہمیں تجھ سے جوڑا۔ اے اللہ، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آل، ان کے صحابہ اور قیامت تک آنے والے تمام امتیوں پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ پاک، ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، ہم سے جان بوجھ کر بھی گناہ ہوئے اور انجانے میں بھی خطائیں ہوئی۔ اے اللہ پاک، ہم نے تیری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا۔ اے اللہ، ہم نے تیری نافرمانی کی، ہم نے نمازوں میں کوتاہی کی، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ اے اللہ، ہم نادم ہیں، شرمندہ ہیں، تیرے در پر جھکے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، ہماری سچی توبہ قبول فرما۔ اے اللہ پاک، ہمارے ظاہر و باطن کے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں پاک اور صاف کر دے۔ اے میرے مالک، ہم پوری امت مسلمہ کی طرف سے تیرے حضور ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اے اللہ، جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں تو ان کی مدد فرما۔ اے اللہ، تو فلسطین کے مظلوموں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، تو کشمیر کے مظلوموں کی مدد فرما۔ اے اللہ، تو شام، یمن اور ہر مظلوم خطے کے مسلمانوں پر رحم فرما۔ اے اللہ، ظالموں کے ظلم کو ختم کر دے، مظلوموں کے آنسوؤں کو خوشی میں بدل دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں نمازوں کا پابند بنا دے، ہمیں قرآن سے جوڑ دے، ہمیں سنت پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو ایمان سے بھر دے، ہمارے اعمال کو خالص کر دے، ہمیں ریاکاری سے بچا لے۔ اے اللہ، ہمارے گھروں میں سکون عطا فرما۔ اے میرے مالک، میاں بیوی کے دلوں میں محبتیں ڈال دے، اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا دے۔ اے میرے مالک، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ، ہمیں حلال، پاک اور کشادہ رزق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں قرضوں سے نجات دے۔ اے اللہ، ہمیں بے روزگاری سے بچا۔ اے میرے مالک، جو پریشان ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، جو غم زدہ ہیں ان کے غموں کو دور کر دے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں سے حسد نکال دے، بغض اور نفرت کو دور فرما۔ اے اللہ، ہمیں نرم دل بنا دے، ہمیں معاف کرنے والا دل عطا فرما۔ اے اللہ، صبر اور شکر کرنے والا بنا دے۔ اے ہمارے مالک، ہماری نوجوان نسل کی حفاظت فرما، انہیں گمراہیوں سے بچا، انہیں دین کا علم عطا فرما۔ اے میرے معبود، قرآن کو
ہمارے دلوں کی بہار بنا دے۔ اے اللہ ہمیں صالح، با اخلاق اور با کردار بنا دے۔ اے اللہ ہماری زندگیوں کو قرآن پاک کے احکامات کے مطابق ڈھال دے۔ اے اللہ ہم نہیں جانتے کہ ہماری کون سی دعا قبول ہوگی، لیکن تو جانتا ہے کہ ہمارے دلوں میں کیا ہے۔ اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں کبھی بھی کسی بھی لمحہ اپنے در سے خالی نہ لوٹا۔ اے اللہ ہمارے ان ہاتھوں کو مایوس نہ لوٹا۔ اے اللہ ہمیں ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا فرما۔ اے میرے مالک تو قیامت کے دن ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں مرتے وقت اپنا دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ ہم عاجز بندے تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیرے ہی آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ، چھوٹے بڑے، ظاہر باطن، اگلے پچھلے سب گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے۔ اے معبود ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے غفور رحیم ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے گناہوں سے شرمندہ ہیں، ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ جو گناہ جان کر کیے اور جو انجانے میں ہوئے ہیں تو سب کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک کے صدقے میں معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں نجات عطا فرما۔ اے میرے معبود تیری معافی بہت بڑی چیز ہے۔ اے اللہ پاک تو ہمیں اپنی رحمت کے دامن میں چھپا لے۔ اے اللہ ہم کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے معبود برحق تیری عبادت میں جو ہم نے بہت قصور کیے ہیں تو سب کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، مگر پھر بھی مولا تجھ سے معافی کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا تو ہم کس کے در پر جائیں گے؟ اے اللہ تیرا در اس وقت تک نہ چھوڑیں گے جب تک ہمیں معافی نہ مل جائے۔ اے اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اے اللہ پاک ہم کو صرف اور صرف نجات چاہیے۔ اے اللہ اپنے پاکیزہ ابر رحمت سے ہمارے گناہوں کے داغ دبوں کو دھو دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو اخلاص کے ساتھ دین کی طرف پھیر دے۔ اے اللہ پاک ہم کو پکا اور سچا مسلمان بنا دے۔ اے اللہ ہم کو اسلام پر استقامت عطا فرما، ہمارے قدموں کو صراط مستقیم پر قائم رہنے والا بنا دے، اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق بخش دے۔ اے اللہ پاک ہم جب تک زندہ رہیں اس پاک اور عالی دین پر قائم رہیں۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہم کو شیطان اور نفس کے شر سے بچا۔ اے اللہ آئندہ ان کے فریب سے بچا۔ اے اللہ اپنی خاص رحمتیں ہم پر نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں رات اور دن کے فتنوں سے بچا۔ اے اللہ ہمیں جنوں انس کے فتنوں سے بچا۔ اے اللہ ہمیں زندگی اور موت کے فتنوں سے بچا۔ اے اللہ ہمیں ایمان کی دولت اور علم کی دولت سے مالا مال کر دے۔ اے اللہ تو تمام گمراہوں کو راہوں پر لے آ۔ اے اللہ ہمارے متعلقین کو نیک بنا دے اور دین اسلام پر چلنے کی ہمت اور بھلے کاموں کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ایمان کے ساتھ اور کلمے کے ساتھ اٹھانا۔ اے اللہ ہمیں پاکیزگی کی حالت میں موت عطا فرمانا۔ اے اللہ ہمیں شہادت والی موت عطا فرمانا۔ اے اللہ ہمیں نماز کی حالت میں، روزہ کی حالت میں، ایمان کی حالت میں موت عطا فرمانا۔ اے اللہ ہماری موت کو تحفہ بنا کر بیچنا۔ اے اللہ ہماری موت کو ہمارے لیے رحمت بنانا، زحمت نہ بنانا۔ اے اللہ ہماری موت کی منزلیں آسان فرمانا۔ اے میرے معبود ہماری قبر کی منزلیں آسان فرمانا، ہماری قبر کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغ بنانا۔ اے اللہ ہماری قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا نہ بنانا۔
اے اللہ قبر کے کیڑے مکوڑوں سے بچانا، قبر کی تنگی سے بچانا۔ اے اللہ منکر و نکیر کے سوالوں کے وقت ہمیں ثابت قدمی عطا فرمانا۔ اے اللہ، اے پاک پروردگار، تو تمام بیماروں کو شفا یاب کر دے، تو تمام بیماروں کو شفا یابی عطا فرما، تو تمام کمزوروں کو قوت دے۔ اے اللہ ہمیں جسمانی اور روحانی صحت عطا فرما۔ اے میرے مالک ہمیں ہر قسم کی بیماریوں سے بچا۔ اے اللہ پاک اس دنیا میں جو کوئی بھی بیمار ہے ان کو شفا دے۔ اے اللہ اخلاص نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں سے حسد اور بغضوں کی نہ دور فرما۔ اے اللہ ہم کو دجال کے فتنے، موت کی سختی، قبر کے عذاب، قیامت کی گرمی اور جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ اے اللہ تنگ دستی، خوف، گھبراہٹ اور قرض کے بوجھ کو دور فرما۔ اے اللہ حلال روزی نصیب فرما۔ ہمارے کاروبار میں اپنی رحمت سے برکت اور ترقی عطا فرما۔ اے اللہ تمام بیوپاری، تجارت اور اس کے حلال میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ خسارے اور نقصان سے بچا لے۔ اے معبود حلال، پاکیزہ اور کشادہ روزی عطا فرما۔ اے اللہ تھوڑے سے رزق پر قناعت کی توفیق عطا فرما، شکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما۔ اے اللہ اے ہمارے نگہبان، ہمارے جان و مال، عزت و آبرو، مکان دکان، سب چھوٹے بڑوں کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ اے احکم الحاکمین، ظالموں کے ظلم سے بچا، مظلوموں کی مدد فرما۔ اے قدرت والے جو ہمارا دشمن ہے ان کی شر سے ہمیں بچا۔ اے اللہ پاک دشمنوں کو ان کی ناپاک نیتوں میں ناکام کر دے۔ اے اللہ تو غیب سے ہماری نصرت کا سامان فرما۔ اے اللہ ہمیں ہر قسم کی بلاؤں سے، ناگہانی آفات اور مصیبتوں سے بچا۔ اے اللہ اچانک موت سے بچا، ہمارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہماری تمام گھریلو مشکلات کو تو آسان فرما دے، حل فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا کر۔ اے اللہ ہمارے سب گھر والوں میں سچی محبت اور پیار عطا فرما۔ اے میرے معبود تمام ماں باپ اور اولاد میں، تمام بہن بھائیوں میں، خاوندوں بیویوں میں سچی محبت عطا فرما۔ اے اللہ تمام رشتوں میں خلوص اور محبت پیدا فرما۔ اے معبود تمام بچھڑوں کو ملا دے، تمام روٹھے ہوں کو منا دے۔ اے اللہ ہماری تمام تر دلی مرادیں پوری فرما۔ اے اللہ ہمارے لڑکے اور لڑکیوں کو پاک دامنی نصیب فرما، نیک ازواج عطا فرما۔ اے قسمت بنانے والے ہمارے نصیب اچھے کر دے۔ اے قدرت والے ہماری ساری الجھنوں کو دور فرما، ہماری تمام نیک مرادیں پوری فرما۔ اے اللہ تو تمام مسلمانوں کو دیس اور پردیس میں چین، امن و سلامتی عطا کر۔ اے اللہ تو تمام تنگ دستوں کی تنگ دستی دور فرما۔ اے اللہ تو تمام بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جو سفر میں ہیں انہیں خیریت سے رکھ۔ اے اللہ پاک جو یہ دعا سن رہا ہے تو ان کے بھی دلوں کی تمام مرادیں پوری فرما۔ اے اللہ ان میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے حل فرما۔ اے اللہ پاک تو تمام لوگوں کے تمام غموں کو خوشیوں میں بدل دے۔ اے اللہ پاک جو یہ دعا سن رہا ہے اور جو اس دعا کو لائک کر کے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کرے، اے اللہ ان کے دل کی کسی بھی آس و امید اور دعا کو ادھورا نہ چھوڑنا، ان کے دل کے تمام حاجتوں اور دعاؤں کو قبول فرما اور بڑھا چڑھا کر قبول فرما۔ اے میرے مالک ہمیں حضرت آدم علیہ السلام جیسی توبہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں حضرت یعقوب علیہ السلام جیسی گریو زاری عطا فرما۔ اے اللہ حسن یوسف علیہ السلام عطا فرما۔ اے اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی دوستی نصیب فرما۔ اے اللہ
ہمیں حضرت ایوب علیہ السلام جیسا صبر عطا فرما۔ اے معبود، ہمیں حضرت داؤد علیہ السلام جیسا سجدہ شکر نصیب فرما۔ اے اللہ پاک، ہمیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا سچا بنا۔ اے اللہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی خدمت اسلام، روب و دبدبہ اور شان و شوکت عطا فرما۔ اے معبود، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شرم و حیا اور خزانہ عطا کر۔ اے اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شجاعت و بہادری و سخاوت عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تمام اعمال نصیب فرما۔ اے معبود، ہمیں پیغمبری زندگی اور پیغمبری موت عطا فرما۔ یا میرے معبود، جس کسی نے بھی مجھے دعا کے لیے کہا، میری ویڈیو کے کامنٹ باکس میں یا انسٹاگرام پر یا واٹس ایپ پر یا جو کوئی بھی اس ویڈیو کے نیچے کامنٹس میں اپنی دعا لکھ رہا ہے، اے اللہ پاک، تو ان تمام لوگوں کی تمام دعائیں اور تمام حاجتوں کو قبول فرما۔ اے معبود، اے اللہ، ترازو کا پلڑا نیکیوں سے وزنی بنانا۔ اے اللہ، ہمارے چہرے قیامت کے دن روشن رکھنا۔ اے اللہ، قبر کے اندھیرے اور عذاب سے بچانا۔ اے اللہ، ہمارا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں عنایت فرمانا۔ اے مولا، ہمیں موت کی سختی سے بچانا، قیامت کی گرمی اور جہنم کی آگ سے محفوظ فرمانا۔ اے اللہ، پل صراط کا راستہ آسان فرما اور جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرمانا۔ اے معبود، ہمیں اپنا دیدار نصیب کرنا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب کرنا۔ اے اللہ، میدان محشر میں ذلت و رسوائی سے ہماری حفاظت کرنا۔ اے اللہ پاک، وہاں کی بھوک اور پیاس کی شدت سے ہماری حفاظت کرنا۔ اے اللہ، ہمارا حشر اپنے جھنڈے کے نیچے فرمانا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے ہمیں جام کوثر عنایت فرمانا۔ یا معبود، ہمیں پل صراط سے بجلی کی طرح گزار دینا۔ اے اللہ پاک، موت کے بعد بھی تمام گھاٹیوں کو آسان فرمانا۔ اے اللہ، ہمارے اس پیارے دین اسلام کو سرسبز فرما اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں۔ اے اللہ، تو ہمارے دین کا سر بلند کر دے۔ اے اللہ پاک، ہماری تمام دعائیں قبول فرما۔ اے اللہ، جو کوئی اس دعا کو پڑھ رہا ہے اور جو کوئی اس دعا کو سن رہا ہے اور جو کوئی اس دعا کو سنتے سنتے اپنے دلوں میں اپنی حاجات کے بارے میں سوچ رہا ہے، اے اللہ، تو ان سب کی، ان کے والدین کی تمام حاجات و مرادوں کو پوری فرما۔ اے اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہمیں دنیا اور آخرت میں اپنی رحمتوں سے نواز اور جنت الفردوس میں بلند درجہ عنایت فرما۔ اے مولا، تو ہمیں آزمائش میں مت ڈال، ہم بہت کمزور ہیں مالک، ہمارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ اے مالک الملک، تو تمام مسلمانوں پر جتنی بھی مشکلات آ پڑی ہیں تو سب کو دور فرما۔ اے اللہ، امن و چین و اطمینان نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان اور تیری یاد میں رونے والی آنکھیں عطا فرما۔ اے اللہ، پریشان حال کی پریشانی دور فرما اور جن کی جو بھی جائز ضرورتیں ہیں تو ان کو پورا کر۔ اے اللہ، تمام مسلمانوں کو اور ہم کو بھی 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ اے اللہ، ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع عطا فرما۔ اے اللہ، سیدھے راستے پر ہمارے قدموں کو جما دے۔ اے اللہ، ہمیں کامل درجے کا ایمان اور پکا یقین عطا فرما اور پکا یقین نصیب فرما، مقبول اور کارآمد اور نفع مند علم عطا فرما، مقبول اور کارآمد اور نفع بخش عمل نصیب فرما۔ اے اللہ، ضائع اور برباد ہونے والے اعمال سے ہم کو محفوظ فرما۔ اے اللہ، تھوڑے سے عمل پر زیادہ سے زیادہ اجر و عظیم عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے اعمال میں صحابیوں صحابیات اور ازواج مطہرات کے اعمال کی جھلک پیدا کر دے، ان کے جیسا جذبہ دین عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں عطا سے عطا فرما۔
اے اللہ جو ہمارے لیے بہتر ہو ہمیں بس وہی عطا فرما۔ اے اللہ تو اپنے نیک بندوں اور پیغمبروں کو جو کچھ عطا فرماتا ہے اور پیغمبروں کو عطا فرمایا، اے معبود وہی ہمیں بھی عطا فرما، اور جس سے انہوں نے پناہ مانگی اس سے ہماری بھی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما۔ اے اللہ شفیع المذنبین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں آخرت کی رسوائی سے بچا۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر کرنا۔ اے اللہ اپنی محبت کا پاکیزہ شیریں شربت پلا دے۔ اے اللہ دنیا اور آخرت کی خواہشات پر اپنی محبت کو غالب کر دے۔ اے اللہ ہمارے عقائد کو درست فرما، ہماری نیتوں کو خالص فرما، ہمارے دلوں کے اندھے پن کو دور فرما، ہمارے سینوں کو منور فرما۔ اے اللہ تمام بد کردار کے کردار کو درست فرما۔ اے اللہ تمام بد اخلاق کو مکارم الاخلاق عطا فرما۔ اے اللہ جو والدین اپنے بچوں میں نا اتفاقی سے پریشان ہیں ان میں اتفاق اور محبت عطا فرما۔ اے اللہ جو اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کو نیک اور اچھے رشتے جلد عطا فرما۔ اے اللہ ان کی خصوصی مدد فرما۔ اے اللہ حج بیت اللہ اور عمرہ کے لیے ہماری لبیک قبول فرما۔ حاضری کی توفیق، وسائل اور صحت عطا فرما۔ اے اللہ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے مانگا وہ تمام نعمتیں ہمیں بھی عطا فرما۔ اے اللہ سب والدین کو بچوں کے دل کی ٹھنڈک اور آنکھوں کا چین عطا فرما، ان کی طرف سے غم اور آزمائش سے بچا۔ اے اللہ آخرت کا سفر آسان فرما اور اس کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زمینی اور آسمانی پریشانیوں آفتوں سے پناہ مانگی ان سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے مقدر کے دکھوں کو، غموں کو، مصیبتوں کو مٹا کر خوشیاں، راحتیں اور چین لکھ دے۔ اے اللہ اولاد کی طرف سے آزمائش سے بچا۔ اے اللہ حکومت کے شر سے بچا۔ اے اللہ ہمیں دین اور دنیا کی بھلائیاں عطا فرما اور ہماری تمام جائز اور نیک دعائیں قبول فرما۔ اے اللہ پاک ہمارے اس چینل بیرا لیا کی حفاظت فرما، اسے شرک و بدعت اور کفر سے بچا۔ اے اللہ اسے ترقی اور کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ اسے اپنے بندوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ہمارے جو آباء و اجداد اور ہمارے جو پیارے بالخصوص میرے والد صاحب اور پوری امت مسلمہ میں جو کوئی بھی اس جہاں سے رخصت ہو گئے ہیں، اے اللہ تو ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ان کی قبروں پر رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ ان کی روحوں کو ٹھنڈا رکھ، ان کو بلند درجات عطا فرما۔ اے اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرما۔ اے اللہ پاک ان کی قبر کو جنت کے ہزاروں باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ اے اللہ جو ہم مانگ نہ سکے تو اپنے فضل سے عطا فرما، اور جو ہمارے حق میں بہتر ہے تو بس وہی ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ اے اللہ جو جو اس دعا میں شامل ہے ان تمام لوگوں کی تمام حاجتوں اور دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین ثم آمین یا الہی آمین۔